بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، عبدالرزاق لائٹ آف گائیڈنس میں حاضر خدمت ہے۔ ہماری یہ چوتھی تقریباً ویڈیو چل رہی ہے جی، بنا رہے ہیں یہ ہے معاہدہ شراکت داری کے بارے میں۔ تو اسلامی کاروبار پہ جتنی بھی آپ لوگوں کے سوالات ہیں اس کا جواب اس میں ہم دے رہے ہیں۔ 4 ویڈیو میں آئے گا، اس کا لنک دیا ہوگا، اس کو آپ نے ٹچ کرنا ہے، اس سے پوری طرح اچھی طرح انڈرسٹینڈ کر کے اور اس کے بعد آپ نے کوئی سوالات کرنے ہیں۔ پھر میں آپ کو یاد دہانی کرتا ہوں کہ اسلامی کاروبار کا جو ویب سائٹ ہم چلا رہے ہیں، اس میں نہ کسی کو ہم قرض دیتے ہیں، نہ کسی سے انویسٹمنٹ لیتے ہیں، یعنی کیش کی ہماری کوئی ڈیلنگ نہیں ہے۔ ہمارا محض مقصد لوگوں کو، سرمایہ داروں کو، ایکسپرٹیز کو، جو پارٹنرشپ لوگ کر رہے ہیں یا جو ہنرمند ہیں، ان کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنا ہے، ایک دوسرے سے ان کی انڈرسٹینڈنگ کروانی ہے۔ پھر جو کچھ ڈاکومنٹس ان کو دیں گے جن کی قانونی حیثیت بھی ہوگی، وٹنسز بھی ہوں گے، اسلامی اصولوں کی پاسداری بھی اس کے اندر ہوگی، اور اس کے بعد کچھ ہم رہنمائی بھی کریں گے حسابات رکھنے میں۔ کسی حد تک تو مطلب ہے فری آف چارج ہوگا، لیکن جب آپ کوئی انگیج کریں گے کسی کو تو اس کے لیے پھر جو سٹاف رکھنا پڑے گا اس کے لیے تھوڑی بہت نارمل افورڈیبل، جس کو آپ افورڈ کر سکتے ہیں، کوئی لاکھوں میں کروڑوں میں فیس نہیں ہوگی، تھوڑی بہت فیس ہوگی ماہانہ طور پہ، تو وہ اپنے پروفٹ میں سے یا جو بھی اپنے اخراجات میں سے نکال دیے تو یہ ایک اچھا ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر آپ مہینے کے مہینے یا مثال کے طور 3 مہینے کے بعد اپنی جھاڑ پوچھ کر کے سارا گند وند نکال کے پروفٹ اینڈ لاس کو ٹھیک کر کے آپ بیٹھ کے ڈسکس کر کے کہ پروفٹ یہ کاروبار کی نوعیت کیا ہے، کس طرف جا رہا ہے، تو یہ آپ کے لیے بہت ہی ایک بہترین قسم کی گائیڈنس ہوگی۔ تو پارٹنرشپ ڈیڈ میں خواتین و حضرات یہ پارٹنرز کے نام ہوں گے دونوں کے، اس کا معاہدے کی ڈیٹ ہوگی، اس کے بعد یہ کاروبار کی نوعیت کیا ہے، کس قسم کا کاروبار کر رہے ہیں، اس کا نام کیا ہے، لوکیشن کیا ہوگی، کس جگہ پہ آپ نے کاروبار کرنا ہے، اس کی کوئی برانچز ہوگی نہیں ہوگی۔ یہ جو معاہدہ ہوگا یہ بالکل جو ہے یہ ہم سمپل ترین طریقے سے کر رہے ہیں، بالکل سادہ، جو عام بالکل ان پڑھ آدمی جو ہے نا اس کو بھی سنائیں گے، پڑھائیں گے تو وہ بھی سمجھ جائیں۔ یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں کہ قرض لینے والا اور دینے والا جو ہے، قرض دینے والا جو ہے وہ ایک جگہ ہے، لیکن جب اس کا معاہدہ ہوتا ہے تو جو قرض لے رہا ہے ساری شرائط وہ سنتا ہے، وہ اوکے کرتا ہے، تو تب آگے جا کے قرض بھی اس کو مٹیریلائز کرتے ہیں۔ تو اس میں جو چیزیں اور آئیں گی، جو سرمایہ لگائے گا اس کا اماؤنٹ آئے گی، کتنا سرمایہ لگا رہا ہے۔ یہ بھی ایک عرض کر دوں کہ جو بندہ پارٹنر بنے گا، جس کا سرمایہ جو نہیں لگائے گا، جو ورکنگ پارٹنر ہے، اسے عربی میں مداربہ کہتے ہیں، لہٰذا وہ کام کرے گا، پروفٹ ہوا تو اس میں تو حصے دار ہے جو بھی آپ طے کریں گے، 80-20 جو بھی پرسنٹیج ہماری طے بنتی ہے ہو جاتی ہے اس کی کام کی نوعیت کے مطابق، تو وہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن نقصان کی صورت میں جو ورکنگ پارٹنرز ہے، جو سرمایہ نہیں لگاتا، وہ قطعاً اس کا حصہ دار نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے اپنی مطلب وقت جو ہے لگایا ہے، اس بربادی اس کی وقت کی ہے، آپ کی سرمایہ کی ہے، اس کی وقت کی ہے، تو دیٹ بیلنسز آؤٹ۔ یعنی یہ اسلامی اصول اللہ تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی جو اس زمانے میں کاروبار ہوتے تھے وہاں پہ طے کیا گیا ہے، لہٰذا اس میں کوئی مطلب ہے سمجھنے کی اتنی خاص مطلب ہے بات بھی نہیں ہے، کوئی بہت کمپلیکیٹڈ بھی نہیں ہے۔ باہر کا آپ اپنے کسی مولوی سے، عالم سے، باقی بندوں سے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ یعنی نقصان کی صورت میں کل نقصان جو پارٹ 1 برداشت، یعنی جو انویسٹر ہے وہ برداشت کرے گا۔ دونوں شریک مہینے کے اختتام پر آمدنی سے اخراجات نکال کر نفع کا تعین کریں گے۔ یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ شروع میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ پارٹنرشپ میں کمپنی کا بزنس کا پتہ کر لیں کہ نقصان ہو رہا ہے یا پروفٹ ہو رہا ہے، تو وہ جلدی سے اس کو روک بھی سکتے ہیں اور تیز بھی کر سکتے ہیں۔ دونوں شریک مہینے کے اختتام پر، ہر ماہ کے اختتام پر اپنے حصے کا نفع کیش کی صورت میں نکال کر اپنے بینکوں میں جمع کروا دیں، یا پھر باہمی افہام و تفہیم سے کاروبار میں رہنے دیں اور ریکارڈ دستاویزات پر دستخط کر دیں۔ ہوتا یہی ہے کہ میرے خیال میں کہ مہینے کے مہینے پروفٹ نکالنا کو عقل مندی نہیں ہوگی، کیونکہ بات یہ ہے کہ اگر وہ پروفٹ ری انویسٹ ہوتا جائے تو آپ کا بزنس اور مضبوط ہوگا، فائنینشلی بھی، اور ایکسپینڈ بھی کرے گا۔ اس لیے اس کو میرے خیال میں، لیکن ہم نے جو سجیشن دی ہے، ہم نے سجیشن یہ دی ہے کہ اس کو آپ مطلب ہے نکال لیں تو کوئی ایسی بات نہیں، لیکن دستخط کر دیں کہ اتنا پروفٹ ہمارا بیچ میں جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے لیے جو اب بزنس کا اکاؤنٹ ہے بالکل آپ نے سیپریٹ کھولنا ہے، اس میں کوئی پرسنل اس میں کاروبار نہیں ہوگا، کوئی ٹرانزیکشن نہیں آئے گی، نہ انویسٹر کی نہ ورکنگ پارٹنر کی۔
دونوں شریکوں باہمی افہام و تفہیم سے پہلے 6 مہینے میں اگر ادھار بند کر دیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کسی اپنے دوست عزیز وغیرہ کو، رشتہ دار کو اس میں آپ نوکری نہیں دیں گے کسی مطلب بنیاد پر، یعنی کہ سفارشی بنیاد پر کہ چلو اس کا گزارا ہو جائے۔ پہلے میرے خیال میں 6 مہینے سال آپ اس کو اس طرح گزاریں وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ سرمایہ کاری یا ورکنگ کے لیے کاروبار میں نیا پارٹنر دونوں کی منظوری میں ہوگا، یعنی آپ کو کچھ اور بندہ آنا چاہتا ہے آپ کی پارٹنرشپ میں تو وہ دونوں پارٹنر اس کو ایگری کریں گے تو پھر ہوگا۔ پارٹنر میں کسی بھی موضوع پر اختلاف رائے اگر ہو جاتا ہے تو وہ باہمی افہام و تفہیم سے وہ کسی تیسرے بندے سے کروا لیں، کوئی مولوی ہے، کوئی عالم ہے، یا کوئی مثال کے طور پر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، اس کے ذریعے یا وکیل کے ذریعے کروا لیں آؤٹ آف دا کورٹ۔ ادروائز کورٹ میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں، پیسے برباد ہوں گے، وقت میں برباد ہوگا۔ بہت بہت شکریہ جناب، یہ کافی لمبی ویڈیوز ہو گئی ہیں، تو انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔